بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک بیان جو کہ ہندوستان کے ناردرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل اپیندرا دیویدی انہوں نے دیا، ایک بڑ ماری جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی بات کی جو آپ کے بس میں کر نہیں سکتے، لیکن بصورت بڑک مارنا یا اس کو بڑا چڑھا کے اپنی جو وہ ہے نہیں، جو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں پاکستان کے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے وہ واپس لینے کے لیے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں حکومت بھارت کے آرڈرز کا۔ اس سے پہلے یہی بات چیت جو تھی وہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ نے بھی کی تھی، اور اس وقت بھی پاکستان نے اس کا ڈپلومیٹک جواب دیا تھا، اور اب بھی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے جنرل اپیندرا نے، یہ ان وارنٹڈ ہے، یعنی یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس طرح کا کوئی موقع کوئی نہیں تھا۔ اور ایک سینئر آفیسر جو کہ اس طرح کی غیر ضروری اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے آزاد جموں کشمیر کے بارے میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بھارتی فوج ہے یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، غلط فہمی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے جس سے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتی، یعنی اپنے گھریلو جو اس کے ہیں ناظرین اور سامعین، ان کو بتانا چاہتی ہے کہ ہم سوا سیر ہیں، ہم جو جی چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، اور بھارت میں مشکل یہ ہے کہ جو ان کے عوام ہے وہ ریشنلائز نہیں کرتے چیزوں کو۔ وہ ان کا دل چونکہ چاہتا ہے یہ چیزیں اس طرح کی بڑھ کے سننے کو کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں تھوڑی سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ بھارت نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے ایک سرجیکل سٹرائک کی ہے، وہ بعد میں ان کے اپنے ملک میں مذاق بن گیا کیونکہ اس کی جعلی ویڈیوز نکل آئیں، اور پہلے تو سوالات کا جواب دینے سے انکار کیا تھا ان کے ڈی جی ایم او نے، لیکن بعد میں ان کی وہ ویڈیوز جو دائیں بائیں جا کے جنگلوں میں بنا کے تو لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی پکڑی گئی۔ تو وہ ایک ایسا کام تھا کہ وہ بھی چونکہ ان دنوں یہ بھارت میں یہ واقعات وغیرہ ہوئے تھے کوئی جس کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ عوام کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو پھر کوئی جعلی کام کر کے عوام کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، اور یہ فالس فلیگ آپریشن ٹائپ چیزیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سرجیکل سٹرائک کی کہانی کی تھی وہ تو بالکل ہی ایک جعلی چیز تھی، ایک ایسے ڈرامہ بنایا تھا انہوں نے۔ تو یہی چیز اب بھی وہ اپنے لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی، اور آئی ایس پی آر نے یاد دہانی کرائی کہ آزاد کشمیر میں آپ کے یہاں تو امن ہے، لیکن جو کشمیر بھارت کے پاس ہے مقبوضہ کشمیر، وہاں پہ جو آپ ظلم و بربریت کر رہے ہیں اس سے بھی توجہ ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اس طرح کے کوئی کہانی کو الزامات عائد کر دیتے ہیں، جس میں الزامات یہ عائد کیے کہ یہاں پہ پاکستان میں لانچ پیڈز ہیں ان کے ٹیررسٹ کے، اور یہاں پہ آلریڈی کوئی بھارت کے اندر یعنی کشمیر میں جو کشمیر ان کے قبضے میں ہے اس میں کچھ قید آلریڈی موجود ہیں ٹیررسٹ، اور کوئی 160 ہیں، یہ کتنے، یہ کوئی 300 کے قریب ہیں، اور 160 جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں لانچ پیڈ پہ، وہ کس وقت بھی آ سکتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ، یہ پہلے بھی ان کے جو اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ بھی بڑا جھوٹا آدمی تھا، وہ بھی یہی اس طرح کی کہانیاں کرتا رہا۔ پاکستان نے جب یہ کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہ کہیں بلکہ آپ کوئی کسی بھی ملک کے سفیر یا لوگوں کو جو آپ کے اعتماد کے ہوں ان کو کہیں کہ وہ آ کے جو آپ جہاں کہتے ہیں کہ لانچ پیڈز ہیں وہ آ کے دیکھ لیں، اور اگر لانچ پیڈز ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، ہمیں بھی بتا دیں گے کہ جی یہ ہیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے۔
کیونکہ یہ سارا تھا جھوٹ. سو ادھر انہوں نے جھوٹ کا ایک تانا بانا بنا ہوتا ہے. سو پاکستان نے چیلنج کیا اور آئی ایس پی آر نے یاد بھی کرا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے بالا کوٹ والا ایکشن کیا, آپ نے جواب دیکھ لیا, اور آئندہ بھی پاکستان آرمی جو ہے یہ اگر امن کی خواہش رکھتی ہے, امن قائم رکھنا چاہتی ہے, خطے میں بدامنی نہیں چاہتی, تو اس کی وجہ ایک خواہش ہے امن کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اہلیت کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ اگر امن کو کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو جواب وہی اسی زبان میں دیا جا سکے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہے کر لیں. اب یہاں پہ منافقت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیے یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, اور وہاں پہ یوکرین رشیا کی جنگ, اور اس کے اوپر جب G20 میں یہ بحث آئی, بات ہوئی وہاں پہ G20 کی میٹنگ میں, تو وہاں مودی صاحب نے کہا کہ وہ زمانہ گزر گیا. جے شنکر یہ کہتے پھرتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جب جنگیں ہوتی تھیں, اب یہ جنگوں کا زمانہ نہیں ہے, اب یہ وہ ہے یہ ہے. لیکن جب پاکستان کی طرف منہ کرتے ہیں تو یہ جنگ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. چائنا پیچھے ان کا وہ گلوان ویلی پوری پکڑ کے لے گیا, گلوان ویلی چائنا کے پاس چلے گئی. اس کے بعد انہوں نے اور بھی ان کے علاقے واقع جو ہیں وہ لیک کے اوپر برج وغیرہ بنانے کا کام انہوں نے کافی کچھ کیا ہے. ادھر ان کو روک نہیں سکے. ادھر ان کے ہر وقت گھٹنے پکڑتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم سے مذاکرات کر لیں, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, مذاکرات کر لیں, کیونکہ پتہ کہ آگے سے جوت پڑے گا وہاں پہ. لہٰذا 14-15 کے قریب تو یہ ان سے راؤنڈز کر چکے ہیں بات چیت کے, اور معاملہ حل نہیں ہوا. وہ حل اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ مودی اپنے عوام کو بتاتا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, سب جو ہے نہیں ایکچولی, جو ان کے پلے ہے نہیں, وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم سب کچھ کر دیں گے. نتیجہ یہ کہ انہوں نے یک طرفہ کام کیا کہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا, چائنا پڑ گیا. اب وہ واپس لینے کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. نتیجہ یہ ہے کہ یہ منت سماجت, ترلے منت, اور جا کے ہر دفعہ نیگوسیشن, بات چیت کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے. پھر بات چیت کیا کرنی ہے؟ اگر آنکھیں دکھانی ہے تو ان کو دکھاؤ, لے لو علاقہ لڑ کے. وہ نہیں ہے, پلے کچھ نہیں ہے. اسی طرح ادھر پاکستان کی طرف منہ کرتے ہیں تو دھمکی بازی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ پاکستان نے کئی دفعہ ثابت کیا, اور یہ ابھی بالا کوٹ والا جو واقعہ ہے وہ تو بڑا تازہ ہے. سو انہوں نے آئی ایس پی آر نے ان کو واضح کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ کوئی لانچ پیڈ شیڈ نہیں ہے. جھوٹ بولنا بند کرو, یہ ایسے جھوٹے فضول الزامات مت لگاؤ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے, بے بنیاد الزامات ہیں. یہ ٹیررزم بھارت کراتا ہے پاکستان میں, اور اس کے شواہد موجود ہیں. پھر آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کشمیر میں کر رہے ہیں, در حقیقت وہ چیز ہے جو دنیا کے سامنے آنی چاہیے, اور اسی سے آپ وہ چونکہ انوسنٹ اور معصوم کشمیریوں کے خلاف یہ ظلم کرتے ہیں, اس سے آپ اس کے اوپر پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں دنیا کے سامنے آئیں گی, جبکہ کشمیر ایک ریکگنائزڈ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو کہ سجیسٹڈ سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ استصواب رائے ہوگا, یہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا, اور پلیبسائٹ کے ذریعے فیصلہ ہوگا. سو خبردار کوئی اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کی. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ میسج چلا گیا, بالکل جو بڑا مناسب تھا اور جانا چاہیے تھا. اور پاکستان کو اس معاملے میں قطعاً کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, اللہ کا بہت فضل ہے. پاکستان آرمی کشمیر میں تو خاص طور پہ بہت مضبوط ہے, اور کہیں بھی اور بری نظر ڈالیں گے تو آنکھیں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو چھوڑا جائے. تو اس وجہ سے یہ جو ان کے سینئر آفیسرز ہیں وہ جس بھی کسی غلط فہمی میں ہیں, میرا خیال ہے ان کی غلط فہمی زبانی تو دور کر دی گئی, لیکن اگر وقت آیا تو انشاءاللہ باقاعدہ فزیکلی بھی ان کی جو غلط فہمی ہے وہ اسی طرح دور کی جائے گی جیسے پہلے بالا کوٹ کے معاملے میں کی گئی, اور بھی کئی موقعوں پہ کی گئی ہے. سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ یہ اس طرح کی باتوں میں چپ کر دیں. ان کو عادت ہے, اور پھر بھی کچھ عرصے بعد پھر یہ اس طرح کا نعرہ لگائیں گے, لیکن ویسے جرت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے سے منہ کی کھانی پڑے گی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.